السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں. یہ انگریز کے دور کا واقعہ ہے. ایک ماسٹر صاحب کے گھر چوری ہوئی. وہ تھانے گئے, ایف آئی آر درج نہ ہوئی. پڑھے لکھے تھے, فوراً جذبات میں درخواست لکھی, وائس رائے ہند کو بھیج دی. وائس رائے ہند نے اس وقت اوپر مارک کیا, کمشنر کو بھیج دی. کمشنر نے ایس پی کو بھیج دی. ایس پی نے اسی تھانے میں بھیج دی فار رپورٹ. اب تھانے دار کے پاس جس کے خلاف شکایت تھی اسی کے پاس وہ شکایت پہنچ گئی. اس نے سپاہی کو بھیجا, جاؤ ماسٹر کو بلاؤ. ماسٹر آیا. تھانے دار نے کہا کیوں ماسٹر, تم نے درخواست دی تھی؟ ماسٹر نے سوچا ایکشن ہو گیا ہے. اس نے کہا ہاں دی تھی. تھانے دار اٹھ کے ایک تھپڑ اسے رسید کیا. ماسٹر کہا جی یہ کیوں؟ اس نے کہا یہ تمہارا انعام ہے ایس پی کی طرف سے. پھر ایک گونسا مارا اس کی پسلیوں میں. ماسٹر بیچارہ نیچے گر گیا. اس نے کہا یہ کمشنر کی طرف سے. پھر ٹانگ ماری. ماسٹر بیچارہ تھانے سے باہر جا گرا. اس نے کہا یہ وائس رائے کی طرف سے. اور درخواست میں لکھا کہ جناب یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ درخواست دی گئی تھی, دونوں پارٹیوں میں صلح ہے, کوئی بات نہیں, کیس دال دفتر کیا جائے. وہ ایس پی کے پاس گئی, اس نے فارورڈ کر دی. اس طرح وائس رائے کے پاس پہنچی. اوپر لکھا ہوا تھا کہ پارٹی میں صلح ہے, مطمئن ہے, تاحال دفتر کیا جائے. اسے لکھا کیس فائل کلوزڈ. تو یہ تو ایک آپ لطیفہ سمجھ لیں یا بات سمجھ لیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں بالکل سیم اسی طرح ہو رہا ہے. اب میں آتا ہوں اصل واقعہ کی طرف کے ریفر کر رہا ہوں میں. یہ جو ایک بہت برا انسانیت سے گرا ہوا واقعہ میں کہہ سکتا ہوں, موٹر وے پہ جو ایک معزز خاتون کے ساتھ پیش آیا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ ہمارے تمام جو ہیں متعلقہ یعنی کہ بڑے بڑے سربراہ جو سیاسی طور پہ مالک ہیں ہمارے ملک کے, پنجاب کے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس کے سب سے بڑے افسر بیٹھے ہوئے ہیں, پریس والے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے ٹیمیں تشکیل کر دی ہے, وہ جا رہی ہیں. اب جو حکومت کا سربراہ ہے وہاں پہ اس نے صاف ظاہر ہے کہ پولیس کے جو بڑا افسر اسے ہی آرڈر دینا ہے نا کہ بھائی جاؤ پکڑو, خود تو اسے نے پکڑنا نہیں. اب وہ پولیس والا افسر بھی ساتھ بیٹھا ہے. اس نے کہا جی ہم نے کیا دیا, اسے وائرلیس ٹرائی اپنے متحد کو کہا کہ ٹیمیں بھیج دو, فوراً جانے نہ پائے. اب جو نیچے عملہ انہوں نے کہا سر ٹیمیں نکل چکی ہیں. جہاں تک ایک پہلا سین کلوز ہو گیا. اب ٹیمیں جا رہی ہیں. وہ جو ملزم ہے صاف ظاہر ہے جب وہ کوئی بھاگتا ہے تو اسے پیسوں کی, روپیوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. وہ سیدھا گھر گیا, اسے پیسے اٹھائے, بیگم کو لیا اور نکل گیا. ٹیمیں بعد میں پہنچ گئی, ان کا خیال ہے وہ گھر جا سکتا ہے. گھر گئے, پتہ چلا آیا تھا چلا گیا, کوئی بات نہیں, پکڑ لیں گے. پوچھا کدھر جا سکتے, وہاں گئے, نکل گیا جی. پھر وہ اپنی ساس سے ملاقات کرنے کے لیے اس گاؤں چلا گیا. مسجد کے باہر بیٹھا رہا, کسی نمازی نہیں پہچانا. چائے والے کو چائے کا آرڈر دیا, کسی نے نہیں پہچانا. 25 لاکھ کا انعام بھی تھا, نہیں کسی نے پہچانا. اس نے اپنی ساس کو ساتھ پارک میں بلا کے اس سے بات چیت کی مطمئن طریقے سے, اور وہ ٹیم پیچھے جو تھی وہ پہنچ گئی, لیکن وہ غائب ہو گیا. آج تک غائب ہی ہے. اب سوچیں بات یہ ہے کہ وہ شخص ادھر ہی بھاگ دوڑ رہا ہے اسی زمین پہ, پاکستان کی سرزمین پہ, اس پاک زمین کو ناپاک کر رہا ہے. تو وہ چھلاوا ہے جو نظر نہیں آتا, کہ اسے کوئی پہچانتا نہیں, کوئی اسے پکڑتا نہیں. تو کیا ہوگا, کیسے پکڑا جائے گا؟ اب بات یہ ہے کہ وہ 2013 میں اسی طرح کا اس نے کیس کیا اور 2020 تک پکڑا نہیں گیا. 2020 تک بھی اسے کیس کو نہ کو کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کوئی ایسے تو نہیں تھا کہ یہ کوئی تسبیاں یا ٹوپیاں بنا کے بیچتا تھا, واردات ہی کرتا تھا, پکڑا نہیں گیا. ہوا یہ کہ 2020 میں اس نے اپنی اوقات سے بڑھ کے واردات کر دی, جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ نچلے طبقے کا, نچلے درجے کا ڈکیت تھا, ہائی پروفائل میں آ گیا. فوری طور پہ جھٹکا لگا سب کو, سب دوڑ پڑے. اسے بھی احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کر دیا.
ٹھیک ہے، اس نے توبہ کی آئندہ اس طرح اتنا بڑا کیس نہیں کرنا، چھوٹے چھوٹے کروں گا، بھاگ گیا۔ اب وہ درندہ آزاد ہے، پھر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے 2013 سے 2020 تک اسے کئی وارداتیں کی، لیکن ایک بڑی واردات ہوگی، اب وہ پھر وارداتیں کرے گا، قسطیں لوٹے گا، ڈاکے مارے گا، نہیں پکڑا جائے گا، چھوٹے چھوٹے کرے گا نا، غریبوں پہ ظلم کرے، پھر کسی وقت غلطی سے کوئی بڑی واردات کر دے گا اور پکڑا جائے گا۔ لیٹ اس ویٹ فار دیٹ نیکسٹ واردات کیا گیا، اس وقت تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو کوئی بات نہیں، وہ عادی ہے، وہ کرے گا، آج نہیں تو 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال، اور یہ ضرور کرے گا بڑی واردات جب پکڑا جائے گا۔ اور پھر یہ کیس بھی جیسے وہ 2013 والا 2020 میں ہائی لائٹ ہوا، یہ 2020 والا ہو سکتا ہے 240 میں ہائی لائٹ ہو، پر کوئی نہیں، امید پہ دنیا قائم ہے۔ ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے پولیس اپنا کام کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، وہ اپنا کام کر رہا ہے وہ بھی کرتا رہے گا، ملک چلتا ہے چلتا رہے گا۔ اس دوران صرف ہمیں کیا چاہیے کہ اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہماری بہنوں بیٹیوں کو ان جیسے درندوں سے محفوظ رکھے جو پکڑے نہیں جا سکتے، دوڑے ادھر معاشرے میں کھلے عام شکار کی تلاش میں پھرے۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان میں پورا ایک سٹرکچر کی چینج چاہیے جو ابھی نظر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ پاک سے آئے مل کے ہم دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ان جیسے گنڈوں لٹیروں اور برے لوگوں سے بچائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد و نواح میں خیال رکھیں، دیکھیں، ایسے مشکوک لوگوں پہ نظر رکھیں اور ایک ہو کے ان جیسے گنڈوں کا مقابلہ کریں۔ تو اللہ پاک ہماری مدد کرے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے، گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ پاکستان پائندہ باد پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔